پاکستان 1970 کی دہائی میں سوویت یونین کی شراکت سے تعمیر کیا گیا یہ ایک بہت بڑا صنعتی میگا کارپوریشن کمپلیکس ہے، جس میں بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑا طول و عرض تعمیراتی اداروں میں پھیلا دیا گیا ہے، جس میں 1.29 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ اور 5.70 ملین کیوبک میٹر زمین کا کام شامل ہے۔ 3,30,000 ٹن بھاری مشینری، اسٹیل ڈھانچے اور بجلی کے ساز و سامان پر مشتمل ہے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کے انسداد پیمانے پر نجکاری پروگرام کے تحت اسٹیل مل کو عالمی نجی ملکیت میں نجکاری دینے کی ایک متنازع کوشش کی گئی۔ ان تمام کوششوں کو سپریم کورٹ نے ناکام بنا دیا، جس نے نجی شعبے کی حیثیت سے نجکاری کی کوششوں کے خلاف مکمل تحقیقات کا آغاز کیا اور ہفتوں میں ایک اسٹیل مل کا کنٹرول کھو دیا۔ اس کی بے حد سائز اور وسعت کے باوجود صرف 18% گنجائش ہی استعمال میں تھی، اور اس 5 سالہ منصوبے 1955 سے 1960 کے تصور کو پیش کیا۔ 1956 PCSIR کی 20 سالہ پالیسی ترقی اور مطالعات کے بعد صدر جنرل یحییٰ خان نے سرکاری سائنسی تھنک ٹینک سائنسی اور صنعتی تحقیقاتی کونسل کی سفارش کو منظوری دے دی۔ بیوروکریٹس اور سائنسدانوں نے اس متفقہ فیصلے پر اتفاق کیا کہ کراچی اسٹیل پروجیکٹ کو سرکاری پبلک سیکٹر میں اسپانسر کیا جائے گا، جس کے تحت کمپنی ایکٹ کے تحت منظور شدہ ایک الگ کارپوریشن تشکیل دی جائے گی۔ اس فیصلے کے تعاقب میں پاکستان اسٹیل کارپوریشن لمیٹڈ PSM لمیٹڈ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں قائم ہونے والی کمپنی ایکٹ سن 1913 کے تحت سرکاری شعبے میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر کمیشن میں شامل کیا گیا تھا۔ امریکہ سے رابطے کیے گئے، لیکن امریکی حکومت نے اس منصوبے میں خواہش اور دلچسپی کا فقدان ظاہر کیا، لہٰذا منصوبے کی معلومات سوویت یونین کو ارسال کر دی گئیں، جنہوں نے پہل کی۔ امریکہ نے کسی بھی قسم کی امداد دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جنوری سن 1969 میں یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ 1971 میں پاکستان اور سوویت یونین نے آخر کار ایک حکومتی معاہدہ کیا، جس پر سوویت یونین نے اتفاق کیا اور کراچی میں ساحلی بنیاد پر مربوط اسٹیل مل کی تعمیر کے لیے تکنیکی مالی اعانت فراہم کی۔ سن 1956 میں مغربی جرمنی کی کریپ صنعتوں نے کالا باغ آئرن ایسک کوئلہ اور بیشتر دیگر معدنیات پر مبنی اسٹیل مل لگانے کی پیشکش کی، جو 18 کلومیٹر 11 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس منصوبے کو ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت توانائی کے وزیر کی سربراہی میں مسترد کر دیا، جس نے سوویت مطالعات کو قبول کیا۔ اس کے بجائے بھٹو نے ضلع کالا باغ میں مقامی ایسک کے بجائے 100% درآمدی اسٹیل اور آئرن ایسک پر مبنی ایک واحد اسٹیل مل قائم کرنے کے خیال کی حمایت کی۔ جون 1966 میں ایک اور مغربی جرمنی کی اسٹیل فرمز سالزگیٹر EG نے کچھ بین الاقوامی ماہرین کی موجودگی میں کالا باغ آئرن ایسک کے 15,000 ٹن سے 5,000 ٹن معیاری اسٹیل تیار کیا اور اسے واکس ویگن کو فروخت کر دیا۔ کمپنی نے اگست 1967 میں کالا باغ آئرن ایسک اور درآمدی کوئلے پر مبنی سالانہ 8.0 ملین ٹن سالانہ گنجائش پر کالا باغ اسٹیل مل قائم کرنے کی پیشکش کی، جس کے تخمینے کی 1.55 بلین لاگت آئے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کی لاگت 878 یورپی بینکوں نے اس پروجیکٹ کے لیے قرضوں کی پیشکش کی، جو اس منصوبے کی تکنیکی اور مالی تاثیر کی تصدیق کرتی ہے۔ سول بیوروکریسی میں منصوبوں کی کافی سیاست کے بعد تمام کوششیں خارج کر دی گئیں۔ پاکستان اسٹیل ملز ایک انٹیگریٹڈ اسٹیل مل کی حیثیت سے 1970 کے دہائی میں نیشنلائزیشن پروگرام کے نام سے ایک پروگرام کے تحت قائم کی گئی تھی۔ اس بڑے مربوط منصوبے کا سنگ بنیاد 30 دسمبر سن 1973 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تھا۔ انٹیگریٹڈ اسٹیل مل کی بہت بڑی تعمیر اور تعمیراتی کام
جس کا تجربہ ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، پاکستانی تعمیراتی کارپوریشنوں کے ایک کنسورشیم نے سوویت اور پاکستانی ماہرین کی نگرانی میں انجام دیا تھا۔ مرکزی پیداواری اکائیوں کو تعمیراتی سہولتوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا، جس میں غیر معمولی کام اور مہارت شامل ہے۔ اسٹیل مل کے اجزاء یونٹ، جن کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، ہر ایک کو خود اپنے طور پر ایک بڑی فیکٹری لگا دی گئی تھی، کیونکہ وہ اپریل 1981 سے اگست 1985 کے درمیان کوک اوون کے ساتھ پروڈکٹ پلانٹ کے ذریعے کو صدر جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ سوویت سائنسداں ڈاکٹر میخائیل کولوٹوکوف پاکستان گئے اور پاکستان میں تکنیکی عملے کو تربیت فراہم کرنے کے لیے اس ملک میں آباد ہو گئے۔ انجینئر نیاز محمد اور معدنیاتی سائنسداں وہاب صدیقی نے سوویت روس سے تربیت حاصل کی اور ہزاروں سائنسدانوں اور تکنیکی عملے کو تربیت دی۔ ان کی روشن خیالی اور صلاحیت نے انہیں پاکستان اور سوویت یونین میں سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کیے۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ 14 اگست 1981 کو بلاسٹ فرنیس نمبر 1 کے اجرا کے تحت لوہے اور اسٹیل پیدا کرنے والے ممالک کے ایلیٹ کلب میں پاکستان کا داخلہ ہوا۔ یہ منصوبہ 24,700 ملین روپے کی لاگت سے مکمل نہیں ہوا تھا اور سالانہ 1.1 ملین ٹن اس کے انفراسٹرکچر اور توسیع کی بے حد صلاحیت کی وجہ سے پاکستان اسٹیل مل کے اثاثوں کی موجودہ قیمت کا تعین کرنا مشکل ہے، جبکہ دوسرے کاروباری اثاثوں کی قیمت تخمینہ لگاتے ہوئے اس وقت کی کل مالیت 72.5 ارب روپے سے لے کر 100 ارب روپے تک ہے۔ بھاری مشینری، منافع، سہولیات، بیرونی اور اندرونی اثاثوں سمیت کے تخمینے سے اسٹیل مل کی اراضی کی مارکیٹ کی قیمت 125.5 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ حکومت کے تخمینے کے مطابق 945 ارب روپے کی مارکیٹ ویلیو کے خلاف سن 2006 میں ہوئی امکانی بولی کے دہندگان بذریعہ تفتیش کی وجہ سے بولی کے عمل سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اسٹیل مل کی تکمیل کو لیکویڈیٹی بحرانوں کی وجہ سے رکنے پر مجبور کیا گیا تھا اور 12 جنوری کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 15 جنوری سن 1985 کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا تھا۔ پاکستان اسٹیل آج ملک کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز ملک کا ایک بہت بڑا اور توسیع شدہ صنعتی کمپلیکس ہے جو کراچی کے جنوب مشرق میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پورٹ محمد بن قاسم کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک ماحولیاتی لحاظ سے ترجیحی جگہ ہے، ایک سمندری کھائی کے ساتھ اور کراچی شہر سے دور ایک وسیع سمت میں واقع ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز 7.550 ہیکٹر 18,660 ایکڑ تقریباً 75 مربع کلومیٹر یا 29 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں مرکزی پلانٹ کے لیے 4,205 ہیکٹر 10,390 ایکڑ، بستی کے لیے 3,266 ہیکٹر 8.070 ایکڑ اور 81 ہیکٹر 200 ایکڑ 110 mg آبی ذخائر کے لیے۔ اس کے علاوہ اس نے ضلع ٹھٹہ کے مکلی اور جھمپیر علاقوں میں چونا پتھر اور ڈولومائٹ کے کانوں کے لیے 3,043 ہیکٹر 7,520 ایکڑ رقبے پر لیز ہولڈ حقوق حاصل کیے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں بھی ایک سب سے بڑا صنعتی کمپلیکس ہے اور اس کی بہت زیادہ توسیع کی وجہ سے اسٹیل مل کی اپنی تعلیمی سہولیات موجود ہیں۔ پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج اور پاکستان اسٹیل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی رہائش اور رہائشی پروگرام، عارضی حکام کے علاوہ پارکس اور تفریحی سہولیات اور پولیس خدمات بھی موجود ہیں۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اسٹیل ملز نے ماحولیات کی حفاظت کی ایجنسی کی وزارت ماحولیات MOE کی طرف سے باقاعدہ ایک سخت ماحولیاتی پالیسیوں کی پیروی کی۔ صحت کی حفاظت اور صحت مند کام کے ماحول کو ایک ڈیزائن سسٹم کے تحت
مستقل طور پر منظم کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز نے اپنی بنیادی سرگرمیوں کے علاوہ پاکستان اسٹیل اور اس کے آس پاس کے ماحول کو 3 منفرد منصوبے قائد اعظم پارک، قائد اعظم کرکٹ پارک اور قائد اعظم بیچ کے اضافے کے ذریعے ماحول کو سرسبز اور خوبصورت بنانے میں بہت کچھ کیا ہے۔ قائد اعظم پارک 18 ہیکٹر 45 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں ایک دوسرے سے منسلک 6 جھیلیں، سرسبز گھاٹیاں اور گھاس کی چھتیں، رنگین پھولوں کے بستروں، چشموں، حقیقی سائز کے اسٹیل سے بنے ہوئے جنگلے اور سمندری جانوروں کے ماڈل کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک جاگنگ ٹریک، پرندوں کی پناہ گاہ اور منی چڑیا گھر، نیز بچوں کے کھیل کی جگہ، تفریحی گراؤنڈ اور بوٹنگ کی سہولت بھی ہے۔ اسٹیل مل کھیلوں کی ترقی میں بھی سرگرم ہے اور اس کے ساتھ ایک فٹ بال ٹیم پاکستان اسٹیل FC بھی ہے جو اس وقت پاکستان پریمیئر لیگ میں مقابلہ کرتی ہے۔ اسی کی بنیاد سے اسٹیل ملز حکومت کی ملکیت کے انتظام میں ہے اور اسے سول بیوروکریسی کی قریبی ہم آہنگی کے تحت سختی سے روک دیا گیا ہے۔ سن 2006 میں وزیر اعظم شوکت عزیز نے نجی پروگرام کے نام سے ایک پروگرام کے تحت اسٹیل ملوں کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ خبر ملک تک پھیلی تو شوکت عزیز کی حکومت کے خلاف مظاہرے اور بے ساختہ مظاہرے ہونے لگے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں لمبی بحث و مباحثے کو جنم دیا، جس سے حزب اختلاف کے ارکان بدگمان ہو گئے۔ کنسورشیم میں سعودی عرب میں مقیم التوا یرقی گروپ آف کمپنیز نے اسلام آباد میں منعقدہ ایک نیلامی میں پاکستان اسٹیل ملز کے 75% حصص کے لیے $362 ملین کی فاتحانہ بولی جمع کروائی۔ کنسورشیم، جس میں میگنیٹو گورسک آئرن اینڈ اسٹیل ورکس روس شامل ہے، التوا برقی گروپ آف کمپنیز سعودی عرب اور عارف حبیب سیکیورٹیز پاکستان نے 21.6 ارب 362 ملین ادا کیے اور پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیل مینوفیکچرنگ پلانٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ التوا برقی گروپ آف کمپنیز، جو سعودی عرب میں ایک اہم کاروباری کمپنی ہے، نے بھی بن قاسم میں $300 ملین سے اسٹیل ملز منصوبے کا آغاز کیا۔ یہ گروپ التوا یرقی اسٹیل مل TSM جنوبی بندرگاہی شہر گوادر، پاکستان میں ایک اسٹیل بنانے والا پلانٹ قائم کرے گی۔ وزیر اعظم شوکت عزیز کا نجکاری کا پورا پروگرام اس وقت رک گیا جب وطن پارٹی نے اس کے چیئرمین بیرسٹر ظفر اللہ خان کے ذریعے SMC نمبر 206/9 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ضابطگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے سیکشن 3/184 کے تحت درخواست دائر کی تھی۔ وہ عمل جسے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری نے قبول کیا۔ سپریم کورٹ نے 8 اگست سن 2006 کو یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کا سارا عمل اجلت کی عکاسی کرتا ہے۔ 23 جون کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے ملک کی سب سے بڑی صنعتی یونٹ کی فروخت ایک تھرڈ پارٹی کنسورشیم کو منسوخ کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس معاملے کو مشترکہ مفادات کونسل CCI کے پاس 6 ہفتوں کے اندر بھیج دیں۔ اس نے روسی اور سعودی سرمایہ کاروں کے ساتھ $362 ملین کی لین دین کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس ساری نجکاری کمیشن PC اور نجکاری سے متعلق مسابقتی کمیٹی CCP میں جلدی کی عکاسی کرتی ہے۔ PC نے اسی دن مالیاتی مشیر کی 30 مارچ کی حتمی رپورٹ پر کارروائی کی تھی اور PC بورڈ کا اجلاس بھی اسی دن تیار کیا گیا تھا، جب 6 ہفتوں کا وقت لازمی تھا کہ مسابقتی کمیٹی برائے نجکاری اس کی منظوری کے لیے مناسب حوالہ قیمت کا معائنہ کیا جائے اور اسے طے کیا جائے۔ اس نجکاری کے اسٹیل مل پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے اور یہ اسٹیل مل کی بڑے پیمانے پر کارروائیاں کرنے میں ناکامی کی وجہ سے نجی شعبے کے ہاتھوں ہاتھ دھو بیٹھا۔ نجی شعبے کے تحت اسٹیل کو اپنی خالص قیمت میں کمی
اور اسٹیل مل کی پیداواری صلاحیت میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC کو نجی شعبے کے بعد بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دینے پر مجبور کیا گیا۔ التویرقی اسٹیل مل سے اپنی سرمایہ کاری ختم کر دی۔ اس کے بجائے اسٹیل مل کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور اسٹیل مل صنعت قائم کی گئی۔